پسند نہیں فرمایا کہ ہمارا انتخاب نہیں کیا. خیر یہ اونٹنی بیٹھی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بالکل اس کے سامنے. یہ بھی ایک بڑی داستان ہے. یہ انصار کی جو آبادی ہے نا ساری مدینہ منورہ کی، یہ سارے انصار جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں. طبہ بادشاہ تھا یمن کا، جس کی حکومت بر اعظم افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ بھی اسی کی حکومت میں آتا تھا. ایک دفعہ اس نے جو ہے ارادہ کیا کہ میں اپنی سلطنت جہاں جہاں میں جا کے اس کو دیکھوں. تو اس نے 400 علماء کو، عیسائی علماء، مذہب عیسائیت تھا، تو اپنے ساتھ لیا، اور چنانچہ چلتے چلاتے جب یہ مدینہ منورہ پہنچے وہاں قیام کیا. اب یہ 400 جو علماء کرام اس کے ساتھ تھے، اب سب نے کہا کہ یہ تو وہ جگہ لگتی ہے جہاں ہماری کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ آخری تاجدار، آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لائیں گے، ہجرت فرمائیں گے. تو یہ تو وہی زمین لگ رہی ہے. سب نے کہا ہے تو وہی. کہا کہ پھر کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ساری زندگی یہیں پڑے رہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. ہم نہ کر سکیں تو ہماری نسلیں کریں اور ہم انصار بن جائیں. چنانچہ یہ وہ آبادی تھی، یہ وہ علماء کرام تھے. خیر ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں آخر بادشاہ کے ساتھ آئے ہیں، طبہ کے ساتھ، اس کو جا کے بتانا تو چاہیے نا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے طبہ سے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں روکتا. 400 علماء نے کہا آپ مجھے وجہ بتائیں کہ آپ کیوں یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ہجرت کر کے وہ یہیں آئیں گے، ان کا ٹھکانہ یہیں ہوگا. تو ہم ان کی زیارت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی تعاون کے لیے ہم اپنے آپ کو کھپانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، میں اب 400 کو یہاں مکان بنوا کے دیتا ہوں. چنانچہ اس نے 400 مکانات بنوائے، 400 کی وہاں شادیاں کی، اور ایک مکان اس نے اس نیت سے بنایا کہ اس مکان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھہریں گے. اور وہ مکان اس نے بنایا کہ یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹھہریں گے. اور پھر اس نے ایک بہت ہی محبت بھرا خط لکھا. اس خط کا کچھ مضمون سیرت کی کتابوں میں تو آتا ہے، اب میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے کہ اس نے بہت ہی محبت کے ساتھ خط لکھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. اور ایک عالم کو کہا کہ یہ آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ گھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جب وہ آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ میرا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. اگر آپ کی زندگی میں ایسا نہ ہو سکے تو پھر ایسے کرنا، آپ اپنے آگے بیٹے کو دے دینا اور اس کو بھی وصیت کر دینا. اگر اس کی زندگی میں نہ ایسا ہو سکے تو وہ آگے خط جو ہے نا اپنے جو ہے اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی آ کے جہاں بیٹھی، اور یہ گھر جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، یہ وہی گھر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا. اور وہ خط بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے والد کو جو ہے طبہ بادشاہ نے دیا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط ہے آپ کا. طبہ بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ لکھا. تو یہ انصار پورا مدینہ منورہ وہی تھا، پوری آبادی وہ تھی جو ہے زیادہ یعنی کہ. اور پھر یہ وہاں گئے مینا میں، اور جو ہے مسلمان ہوئے، بیعت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی دعوت پہ پھر یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے. تو خیر مجھے ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آئی جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے، اور وہ نصیحت زیادہ لمبی نہ چوڑی نہ ہو، بس مختصر سی ہو بس. تو اس سے معلوم ہوا کہ مرید بھی پیر کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی زیادتی نہیں ہے یا کوئی بے ادبی نہیں ہے. تو شاگرد بھی استاد کو کہہ سکتا ہے، وہ بھی گستاخی نہ سمجھے استاد بھی. آپ سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہو سکتا، اور آپ سے بڑا کوئی استاد نہیں ہو سکتا. تو صحابی نے بے تکلف کہا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس نصیحت فرمائیں اور وہ نصیحت زیادہ لمبی نہ ہو، مختصر سی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. چلو آج کی اس مجلس میں میں اور آپ اس کو پلے باندھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بڑے انوارات ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دیں گے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا. یہ سمجھنا ہے کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید مجھے موقع نہیں ملے گا. جب زندگی کی الوداعی نماز بندہ سمجھے گا تو پھر کیا ہے، اس کے اندر خشوع بھی ہوگا اور خضوع بھی ہوگا، پھر عاجزی بھی ہوگا، عاجزی بھی ہوگی اور سجدوں کا سرور بھی ہوگا، اور نہیں تو کم از کم کوشش تو ہوگی نا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالنا کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. جیسے ہم ہر بات گالی غیبت جو بھی منہ سے نکلتا ہے، میرے بھائی دوستوں میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل آخرت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا فرمائی کہ کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالنا کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر امید نہ لگا. لوگوں پر جو ہے بھروسہ نہ کرنا. بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ کی ذات پہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو جیب میں ہوتے ہیں اس پہ بھی بھروسہ نہ کرنا. صبح صبح ہم اسکول جب جاتے تھے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے کہ دیکھو ہم جانے لگے ہیں نا، ہم سواری کی وجہ سے نہیں جائیں گے، کسی اور وجہ سے نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں پہنچائیں گے. یعنی ہماری نظریں کس پہ لگی رہے؟ اللہ کی ذات عالی پہ لگی رہے. ویسے بھی حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کسی پہ امید لگاتا ہے میں اس کی امید کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں. اس لیے تو پریشانیاں آج کہتے یار دوست تھا، اچھا تعلق تھا، پھر بھی مجھے یہ واقعہ پیش آ گیا. اور ایسا ہو کے رہتا ہے. یاد رکھنا جب بھی ہماری نظریں مخلوق پہ لگیں گی نا پھر ذلت مقدر ہوگی، پھر ہمیں پریشانی ضرور آئے گی. اور ایک حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اب جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں. اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. میرے بھائی دوستو، آج تو ہم نے دل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بسایا ہوا ہے. یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یاد رکھنا جو نفسانی شہوانی خواہشات کی محبت کا اسیر ہوگا لوگ اس کے سر پہ جوتے ماریں گے. جو اللہ کی محبت کا اسیر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی شدت ہوگی، اللہ کی قسم اس کے جوتے اٹھا کر لوگ سروں پہ رکھیں گے، اس کو تاج بنانا فخر سمجھیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے بھروسہ اور امید کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ کی ذات پہ رکھنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کون سی ارشاد فرمائیں؟ ایک تو فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا. اور دوسرا کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالنا کہ کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے، معذرت کرنی پڑے. خیر اس میں تفصیلات میں نہیں میں جاتا. اور تیسرا کیا فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر امید نہ لگانا. لوگوں کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ نہ کرنا، امید نہ لگانا، بس اللہ کی ذات عالی پر ہی امید لگانا، بھروسہ رکھنا. اللہ ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرمائے اور یہ عمل نصیب فرما دے. تو خیر آج مسجد کا موضوع بھی دل کر رہا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی باتیں جی چاہ رہا ہے، اور قرآن مجید کا بھی مدرسہ بھی ہے. تو چلو ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہیں. کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیا ہے؟ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں. یہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے. ویسے ایک واقعہ بھی ہے، خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو
اس نے نا اپنی بیوی کو کہا کہ اگر آپ راتوں رات میری کسی بات سے ناراض ہو گیا، اگر راتوں رات میری سلطنت سے باہر نہیں جاتی نا، یہاں سے نکل جا، اگر راتوں رات میری سلطنت سے باہر نہیں جاتی تو تجھے 3 طلاق۔ اب کہہ تو بیٹھا، پھر دماغ جب ٹھنڈا ہوا تو اب اس نے علماء کو بلایا کہ میں نے ایسے کہا ہے کہ اگر راتوں رات میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ تو سب علماء نے کہا کہ بھی طلاق تو ہوگی، آپ کی سلطنت ہی اتنی بڑی ہے، پورے روئے زمین پر تیری تو حکومت ہے، تو یہ راتوں رات کیسے نکل سکتی ہے سلطنت سے آپ کی؟ طلاق تو ہوگی۔ اب بڑا پریشان۔ تو اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی تذکرہ نہیں تھا، اتنی ان کی مشہوری نہیں تھی۔ اب انہوں نے کسی نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد اس وقت موجود ہے، تو اس نے کہا جی پھر تو کام بن جائے گا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم تفقہ، اللہ نے ان کو ایک علم کا ایک سمندر تھے، اس سے بھی بلکہ کہہ لیا جائے پڑھ کر کے۔ چنانچہ خیر اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، خلیفہ رشید نے کہا کہ اس طرح میں نے کہا ہے اپنی بیوی کو کہ اگر راتوں رات آپ میری سلطنت میں نہیں نکلتی تو تجھے 3 طلاق۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی طلاق کا معاملہ تو آسانی سے حل ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ یہ جائے مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر رات گزارے، صبح باہر آ جائے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا جب قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو مساجد تو اللہ کی ملکیت ہے، وہ تو کسی اور کی نہیں ہے، وہاں تو اللہ کا حکم بھی چلتا ہے۔ تو اس نے کہا باقی علماء کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا علماء کرام کو بھی بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کہ دلیل دی کہ مساجد تو اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں یہاں کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، کسی کی کوئی بات نہیں چلتی، تو اس لیے اگر یہ رات وہاں رہ لے گی اور صبح چلے جائے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، تو خلیفہ رشید کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ علماء کرام سب حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں تک پہنچے نہیں، ہمارا تو ذہن ہی اس طرف نہیں گیا۔ چنانچہ خلیفہ رشید نے پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنا دیا اور بہت بڑی رقم بھی انعام میں دی کہ آپ کا علم اور تفقہ کتنا بڑا ہے، تو ان کی طلاق بھی بچ گئی۔ تو یہ مساجد کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور یاد رکھنا حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اپنے عذاب کو واپس بلا لیتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں زمین والوں میں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، میں ان کی وجہ سے بھی اپنے عذاب کو واپس بلا لیتا ہوں۔ اس پہ بھی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو، مساجد کو آباد کرنے والے، نماز پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں، ذکر کرنے والے بھی شامل ہیں، تلاوت کرنے والے بھی شامل ہیں، اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے، اس کو کام کرنے والے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اور ایسی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرما دے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر سے مقدار کیا ہے کہ جتنی چھوٹی نہیں بلکہ اس نے اتنا چھوٹا سا تھوڑا سا بھی کام کیا، اس میں تھوڑی سے خرچہ آتا ہے، تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرما دیں گے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میں زمین والوں پر دیکھتا ہوں جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، میں اپنے عذاب کو ان کی وجہ سے واپس بلا لیتا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو واپس بلا لیتا ہوں۔ اور میرے بھائی دوستو یاد رکھنا، یہ مساجد کس کا کام ہے؟ یہ مساجد بنانا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمانے کے بعد، خیر و تفصیل تھوڑی سی عرض کر رہا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد محلوں میں، گلیوں میں بناؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان مساجد کی جا کے افتتاح فرماتے تھے. آپ جب مسجد تعمیر ہو جاتی تو پھر آپ تشریف لے جاتے تھے. تو میرے بھائی دوستوں، مساجد کی تعمیر، مدارس کا بنانا، یہ خدمت تو یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. مسجد نبی شریف کے اندر آپ سب کا مدرسہ کہاں تھا؟ مسجد نبی شریف کے اندر تھا نا. جامعہ اصحاب صفا، اس دنیا بھر میں جتنے مدرسے ہیں یہ سارے اسی کی شاخیں ہیں نا. آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے میں اپنے شیخ اور مرشد امام العلماء وصلحہ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی میت میں عمرے میں تھے. تو ہم بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. تو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ میں تھا، ایک ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے والد سفیر تھے کئی ملکوں کے وہ تھے، اور ایک ہوٹل کے مینیجر صاحب تھے، اور ایک ہمارے حضرت کے شیخ حضرت مرشد عالم حافظ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مسجد حرام میں درس دیتے تھے نا. ان کے صاحبزادے تھے. تو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ بچہ، میں جھنگ کا سب سے امیر آدمی تھا، میری روزانہ کی 1 لاکھ روپے آمدنی تھی، جب ڈالر کی قیمت 18 روپے تھی. آپ اندازہ لگائیں کتنے، 1 لاکھ روپے میری روزانہ کی آمدنی تھی، اور ڈالر کی قیمت اس وقت 18 روپے تھی. تقریباً آج کے لحاظ سے 10-12 لاکھ کے بجے بنتا ہے. تو فرمایا کہ میرا 45% ٹیکس کرتا تھا، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ نے مجھے اتنا مال دیا تھا. پھر فرمانے لگے کہ میں نے سب کو چھوڑ کے مسجد اور مدرسے کی خدمت کی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ مجھے چس آ گئی، ٹف ہے، یہ ہے وہ. فرمایا مجھے ایک دفعہ بھی اس کا خیال نہیں آیا، بلکہ مجھے چس آ گئی. فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی مسجد اور مدرسے کی خدمت کو معمولی نہ سمجھنا. فرمایا اس سے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ ہم نے کہا مسجد میں نہیں، مسجد قباء میں قیام، وہاں مسجد کی تعمیر، پھر مسجد نبی شریف کی تعمیر، پھر مساجد کتنی گلی گلی محلے محلے. تو پھر فرمانے لگے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوتا ہے نا سعودی عرب میں خادم الحرمین شریفین، تو اس کا کیا معنی ہے؟ مسجد حرام اور مسجد نبی شریف کے خادم ہے. میں وقت کے بادشاہ بھی اپنے نام کے ساتھ تو یہی لکھتے ہیں نا. تو میرے بھائی دوستو، مسجد اور مدرسے کو کبھی معمولی نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، مدرسے کو آباد اور شاد فرمائے. یہ سارے مدرسے، مساجد جہاں جہاں بھی ہیں، جو جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آباد فرمائے. اور یہ مساجد کی زمین اتنی مبارک زمین ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، تو مساجد کی زمین کو یہ اتنی مبارک ہے، اٹھا کر جنت الفردوس میں رکھ دیا جائے گا. اور جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ ہوتے ہیں محبت سے خوش ہو جاتے ہیں. تو محبت کرنے والے تو پھر جہاں مسجد کی زمین جائے گی تو پھر یہ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے. میرے کافی دیر ہو گئی، تو جب یہ محبت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہوں گی انشاءاللہ. ہم مسجد سے بھی محبت رکھیں گے، مدرسے سے بھی محبت رکھیں گے. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، لوگ سب کو اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کے اوراق ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دے. آج پوری دنیا کا جو کفر بھی دنیا کی رنگینی اور بہاروں سے بدے اڑا رہا ہے نا، تو یہ صرف اور صرف مدرسے والوں کی وجہ سے، مسجد والوں کی وجہ سے، یہ قرآن والوں کی وجہ سے ہے. جس دن قرآن والے نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دے. تو یہ باقی ساری رونقیں انہی لوگوں کی وجہ سے باقی ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں اللہ والے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ابھی پڑھتا آ رہا تھا، کنز المال کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہاں میں کہاں نگہتے گل مسیح میں صبح تیری مہربان ہے. کیونکہ قرآن کے اور حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں نا، انہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے.
کتنی بار وہ اسے لیے ہیں؟ آپ سب کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ احادیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں انہوں نے 12 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں. کبھی اس یاد کے ساتھ بھی محبت میں بھی ہم ڈوب کر قرآن کی تلاوت کیا کریں. آج تو ہمیں فرصت نہیں ملتی نا، وقت ہی نہیں ملتا. قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں. جیسے ہم بیت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نا تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو طواف کس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تجلیات جو بیت اللہ پہ پڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. میرے بھائی دوستو، آج مانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، کلام الہی میں کوئی تاثیر نہیں ہے. تمہارا جس کا دل سخت ہو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم صبح صبح کیا کرتے ہیں؟ اخبار پڑھتے ہیں، سارا دن پریشان رہتے ہیں. صبح صبح قرآن پڑھیں گے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، سارا دن آپ دل کی کیفیت کو عجیب محسوس کریں گے. مزے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں پوری دنیا میں یہ قرآن مجید کا جو فیض ہے نا، ایک عورت کا یہ کام، اور وہ عورت بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی بلکہ طبیعت کی بڑی سخت تھی. اتنی سخت تھی، حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے سرخیل ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی اہلیہ تھی اور اتنی غصے والی تھی، دعا ہی ہوتی ہے. حضرت ایک دفعہ تشریف لائے تو غصے میں نا پہلے تو بولتی رہی، پھر گھڑا پانی کا اٹھایا سردی کے موسم میں تو حضرت پہ ڈال دیا. وہ بھی اللہ والے تھے، مسکرا کر کہنے لگے، اللہ کی بندی پہلے تو گرج رہی تھی، اب برسنا شروع کر دیا. اور ایسی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے نا قبول ہوتی ہے. شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی دعا سے امام کعبہ بنا. تو انہوں نے خود یہ انٹرویو بھی دیا، سنا ہوگا، میں نے اپنے حضرت سے سنا. فرمایا کہ میں شرارتی بہت تھا، اتنا شرارتی تھا. آج کل کی مائیں تو بد دعائیں دیتی ہیں نا، پہلے مائیں دعائیں دیتی تھی، اور ماؤں کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے. تو کہتے میں شرارتی تھا. ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، میری والدہ نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے ابھی سالن اتار کے رکھا ہی ہے. ادھر مہمان کھانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ریت اٹھائی، سارا سالن کے اندر ڈال دیا. اب ماں نے جب دیکھا تو یہ تو نقشہ ہی بدلا پڑا ہے. اور پھر ایسے کتنی ہوتی ہے اور کیا عجیب غصہ یا کیفیت ہوتی ہے. تو کہتے جب میری ماں نے دیکھا تو غصے میں اس نے کہا کہ جا اللہ تعالیٰ تجھے امام کعبہ بنائے، کہ میں اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے امام کعبہ بنا. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آخر زمانے میں تو حضرت بیوی ہو اور ٹھنڈا پانی یک ڈالے سردی کے موسم میں، پہلے ویسے بڑا بولتی رہے تو حضرت مسکرا کر فرمانے لگے، اللہ کی بندی پہلے گرج رہی تھی، اب برسنا شروع کر دیا. بندہ بھی عام نہ ہو، لاکھوں اس کے مرید ہوں، لاکھوں اس کا ماننے والے ہوں، اور اولاد تو تھی نہیں. جب حضرت کی شہادت ہوئی تو اب اکیلی تھی. حضرت کے ایک مرید تھے، بہت ہی مشہور شخصیت ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، بارہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے. وہ آئے، اماں جی آپ ہمارے پاس پانی پت میں آ جائیں. اب اماں جی نے وہاں جا کے قرآن مزید سیکھ کر اب جب پڑھانا شروع کیا، پہلے تو اتنی محنت کی کہ پانی پت کے ایک ایک گھر میں جتنی بچیاں ہوتی تھی سب قرآن کی قاریہ اور حافظہ ہوتی تھی. اور وہ اس درجے کی قاریہ اور حافظہ ہوتی تھی، جب ان کی منگنی شادی کا وقت آتا تو وہ اپنے باپ سے کہتے تھے، ابو آپ شادی کر دینا جہاں بھی بے شک آپ کا ارادہ ہے، لیکن جس سے آپ شادی کر رہے ہیں نا پہلے میں اس کا قرآن سنوں گی، کیونکہ
وہاں تو خواتین کی کیفیت تھی کہ ہر گھر کی جتنی خواتین ہوتی تھی، یہ سارا پڑھ کے دیکھیں تاریخ پانی پت کے اندر وہاں کے علماء کا جو تذکرہ ہے، ساری جتنی لڑکیاں ہوتی تھی سب قرآن کی حافظہ ہوتی تھی، اور جتنے مرد ہیں وہ بھی قرآن کے حافظ ہوتے تھے۔ محنت کس کی تھی؟ صرف ایک عورت کی محنت تھی، اسی کی محنت، ان کی محنت تھی۔ اب ماں باپ سے کہتی ہیں کہ ابو شادی کرنا ہماری، لیکن پردے میں اس کو بٹھاؤ، ہمیں قرآن سنائے، اگر تو اس کو اٹکن نہ لگی تو میری شادی وہاں کر دینا، اگر اٹکن لگے تو پھر وہاں شادی نہ کر۔ تو اللہ نے ایسا کام لیا کہ آج پوری دنیا میں اسی عورت کے شاگرد ہی ہیں، حتیٰ کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ میں چل جائیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف میں اکثر بڑے ائمہ کرام پانی پتی حضرات کے شاگرد ہیں، جن کو میں بھی خود بھی جانتا ہوں، اور بڑی ایسی میٹنگوں میں، ایسے موقعوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا۔ آپ کے علاقے کے قاری احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے شاگرد قاری شفیق صاحب تھے، جو ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب کے تحویل تھے سکے، اور جن کی قبر کو عربوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، جس کی بالکل لاش ایسے پڑی ہوتی ہے جب بھی ہم قبر کھولتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ شیخ عبداللہ آواز جوہنی جو ہے اس وقت 3 جہری نمازیں پڑھاتا ہے، یہ حضرت انہی کے شاگرد ہے، اور یہ سارا سلسلہ کہاں جڑتا ہے؟ اسی خاتون کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا نا، اس میں بھی کوئی سارے چھوٹے بچے نہیں تھے، اس میں تو ہر عمر کے طالب علم تھے، اور ایک طالب علم تھا جس نے سب سے بڑا نام پایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عمر کتنی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں آئے؟ 60 سال تھی۔ آج بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، تو اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے۔ بعض بات بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، چلو مجھے ابھی پتہ چلا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو قرآن حفظ نہیں کرانا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس سوچ کا ہو بھی صحیح تو معذرت کے ساتھ بھئی اس بات کو محسوس نہ کرنا۔ میں بھی اپنے بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، اور بڑی مستند حوالے سے نقل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ سے پر قرآن نازل ہوا، تو یہ قرآن سب سے پہلے آپ سے نے کس کو سنایا؟ وہ عورت تھی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ قرآن حفظ کرنے کی سعادت کسی نے حاصل کی؟ کسی مرد نے نہیں کی، وہ عورت نے کی۔ وہ کون تھی؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس دین کے لیے، قرآن کے لیے جان سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی تو عورت تھی نا۔ پھر 149 صحابہ، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد میں 149 صحابہ بڑے فقہا صحابہ ہیں، اور ان میں پھر 18 اور 19 کی تعداد جو ہے نا بڑے فقہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح یعنی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 18 اور 19 میں سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو خواتین سے تو اللہ نے کام بہت ہی لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں مرد بڑا تو فرد پڑا، اور عورت بڑی تو خاندان پڑ گیا۔ اللہ نے اس کو کتنے خوبصورت رشتہ سے دیا، نوازا ہے نا۔ ایک وقت میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، ساس بھی ہے، کتنے اس کو حسین رشتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ تو اس لیے انقلاب وہیں آیا کرتا ہے جہاں خواتین اٹھا کرتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ قرآن کو اپنا محبت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ۔ ہماری ابھی بھی ماشاءاللہ ایسی خواتین ہیں کہ وہ بالکل مصروف ترین، کوئی جناب وہ پڑھا رہی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں۔ ہماری جو ڈاکٹر خواتین ہیں ماشاءاللہ 10 پارے، تو وہ بھی ان کا بھی معمول ہے۔ ہمارے ایک پرفارما بنایا ہوا ہے مدرسے کی، جو طالبات ہیں یا معلمات ہیں یا وہاں آنے والی ہیں، تو ان کا وہ اپنا بتاتی ہیں۔ اور ایسی بھی ہیں الحمدللہ جو روزانہ ایک قرآن دین مکمل کرتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہے، ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور باطنی طور پر بھی نوازتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔
ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے تعلق والے ایک گھرانہ تھا آسٹریلیا میں، تو حضرت اس وقت میں وہاں گیا تو انہوں نے جو ہے انہوں نے ہماری دعوت کی اور ساتھ ہی بتایا کہ میری اہلیہ جو ہے نا وہ روزانہ ایک قرآن بھی مکمل کرتی ہے، آسٹریلیا میں رہنے والی خاتون، اور فرمایا کہ بڑی اماں بھی نہیں تھی، اس کی عمر 32-33 سال تھی یا شاید اس سے بھی کم تھی۔ تو پھر وہ کہنے لگے، حضرت نے جب پوچھا تو فرمانے لگے وہ آسٹریلیا میں جو ان کی اہلیہ روزانہ ایک قرآن بھی مکمل کرتی تھی کہ حضرت میری اہلیہ کو کینسر ہو گیا۔ اب یہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ وہاں کا ایک قانون بھی ہے، پہلے سے انتظام کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا، کہ بھی آپ جو ہے نا اپنی قبر کا بھی انتظام کرو، پاکستان بنانی ہے یا یہاں، اور اس کی بکنگ کرواؤ، اپنا فلاں کی ساری جو ہے نا 1 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو موت واقع ہو جائے۔ تو حضرت وہ کہنے لگے کہ حضرت جب میں نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو اس نے کہا کہ قرآن میں شفا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس دن سے انہوں نے ایک قرآن روزانہ پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ چلو میرا یقین ہے قرآن کی وجہ سے میرا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور میں آج کتنے سال گزر چکے ہیں اور ساری دنیا کے ڈاکٹر حیران ہیں کہ میری بیوی بالکل صحت مند ہے قرآن کی برکت سے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، میں آپ کو کون سے بتاؤں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے۔ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت قرآن کی خدمت کرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، تو ان کے منہ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا، استاد جی یہ خوشبو کس چیز کی آتی ہے، مجھے بھی بتاؤ، ایسی پیاری خوشبو ہم نے نہیں سونگی۔ تو وہ ٹالنے کی کوشش کرتے رہے، بالآخر ایک دن جب زیادہ مجبور کیا تو فرمایا بیٹا خوشبو نہیں رکھتا، میں قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصم اس منہ کو میری طرف کرو جس سے تم ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا بوسہ لے لیا، اس دن سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر کامیابیاں دی ہیں آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں حافظ قرآن کے لیے۔ تو قرآن پڑھتا جائے گا۔ اب تو ماشاءاللہ یہ فضا بڑے لوگوں میں بہت ہے۔ میرے اسلام آباد بیانات تھے اور پولیس میں اور ایسے لوگوں میں تھے، ماشاءاللہ بیان بھی انہوں نے بڑے پولیس کے لوگ تھے، بلکہ ان کی خواتین بھی ڈی ایس پی وغیرہ اس طرح کی تھی۔ اب جس سے میں پوچھتا تھا یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہتے تھے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ اب وہ جو خواتین سروس کر رہی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ جب غریبوں نے چھوڑا ہے تو پھر اللہ نے بڑے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے۔ اس مدرسے کے فیض کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ 2-4 لوگ بھی تیار ہو گئے تب بھی بس کامیابی ہے، کثرت نہیں ہے۔ یہاں تو کل آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن والوں سے بھی محبت نصیب فرمائے اور مسجد والوں سے بھی، مدرسے والوں سے بھی۔ اصل زندگی تو یہی ہے، آخرت میں نیکی کا سکہ چلے گا، وہاں مال پیسے کا سکہ نہیں چلے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا نفع والا سودا تھا اور کتنے عذاب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ٹالتے ہیں۔ دنیا کے اندر جس کو بھی اللہ نے نوازا ہے نا، دنیا میں اس کو قرآن کی برکت سے نوازا۔ اس کی پیچھے تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جنہوں نے پوری دنیا میں جو ہے نا حکومت کی ہے، سلطنت عثمانیہ، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، تو قرآن کی عشق کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کی حکومت ان کو دی۔ پھر اتنا بڑا کام لیا کہ مسجد حرام کی، مسجد نبوی شریف کی تعمیر انہوں نے کی، اور قرآن پڑھتے جاتے تھے اور تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ کافی دیر ہو گئی ہے، ہمارا تو چلتا رہے گا۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ذکر خفی حدیث میں 70 گنا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو سب بھائی اور سب خواتین، بہنیں، بیٹیاں اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے من کی آنکھیں کھول لیجیے۔ جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کر جائیے، یہ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے۔
دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے. سب تھوڑی دیر کے لیے سب چیزوں سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس تو بھی مٹ جا فقیرا. دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. جے تو سمجھے ہاں میں مٹیا ہجے بھی نہیں تو مٹیا. جے تو سمجھے ہاں میں مٹیا ہجے بھی نہیں تو مٹیا. راہ دے بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا. راہ دے بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا. چھٹا پہ گیا دودھ وچ تیرے دودھ تیرا اے پھٹیا. چھٹا پہ گیا دودھ وچ تیرے دودھ تیرا اے پھٹیا. ہجے ویلے در مرشد دے آ کے ٹھیک کرا فقیرا. دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس تو بھی مٹ جا فقیرا. دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. تو بن مسلک بیر دا بوٹا لوکی چڑھ چڑھ دے من جھوٹا. اٹا روڑے مارن سوٹا تو تے پھل لٹا فقیرا. دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی. رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دین دے بھائی. راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں راتی جاگن کتے تے تو اتے. رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جاروڑی تے ستے تے تو اتے. در مالک دا مول نہ چھوڑن بھویں مارے سو سو جتے تے تو اتے. اٹھ بھلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو کتے. رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی. رات کو کتے جاگ جاگ کے
ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਗਣ